باپ بھی شریف خاندان کا ہے، ماں بھی شریف خاندان کی ہے، پورا خاندان شریف ہے، لیکن بیٹی، بڑی بیٹی جو ہے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہے، چھوٹی بہنوں کو دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے چھوٹے بھائی تڑپ رہے ہیں، پانی کی طلب سے چھوٹی بہنیں تڑپ رہی ہیں، چپکے سے گھر سے نکلتی ہے، اپنے والدین کو بتائے بغیر نکلتی ہے اور دل میں ارادہ کرتی ہے اپنے جسم کو جا کے میں بیچوں گی اور کچھ پیسے جو ملیں گے ان پیسوں سے بازار سے سامان خریدوں گی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا جو ہے پیٹ بھروں گی۔ میں اپنے والدین کو بتائے بغیر نکلتی ہے صبح کے وقت، لوگوں سے پوچھتے جاتی ہے جسم فروشی کے اڈے پر کہ وہاں پر ایسی حرکات کرتی ہے کہ جس سے لوگوں کی توجہ جو ہے اس کی طرف بڑھے، لیکن صبح سے لے کے شام تک وہ ایسی حرکات کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تو متوجہ اس کی طرف ہوں، لیکن کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص نے بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک شخص نے بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی ہے، اوہو میرا کیا بنے گا، میرے بھائیوں کو کیا بنے گا، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، میں اگر کچھ پیسے نہ کما سکی میں ان کو جا کے کھانا کیسے کھلاؤں گی، ان کو پانی کیسے پلاؤں گی، ان کو ہنستے کھیلتے میں کیسے دیکھوں گی۔ شام ہو جاتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں واپس گھر کی طرف لوٹتی ہے، گھر میں داخل ہوتی ہے، والد دیکھتا ہے پریشانی کی حالت میں، بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی تو کہاں پہ تھی، کہاں پہ تھی، تو صبح سے لے کے شام تک میں تیرا انتظار کرتا رہا لیکن تو نہیں ملی، تو کہاں پہ گئی ہوئی تھی، مجھے بتا تو کہاں پر تھی۔ بیٹی رونے لگ جاتی ہے، اپنے باپ کے سینے سے لگتی ہے اور اپنے ابا سے فرماتی ہے اے میرے والد، میرے ساتھ یہ ہوا، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھوکا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، میرا دل رونے لگ گیا جب میری چھوٹی بہنیں پانی مانگ رہی تھی اور گھر میں ٹھنڈا پانی نہیں تھا، روٹی کا ایک نوالا نہیں تھا، میرے دل نے مجھے یہ کہا کہ تو جا جسم فروشی کے اڈے پر جا، اپنی عزت کو بیچ اور کچھ سامان، کچھ پیسے جو ملیں گے ان پیسوں کے ذریعے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی، تیرے بہن بھائی جو ہیں کہ ان کی بھوک مٹ جائے گی، ان کی پیاس مٹ جائے گی، میں یہ کام کرنے چلے گی۔ لیکن وہاں پہ جا کر کسی ایک شخص نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی ایک شخص نے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کے باپ کی، لڑکی کے باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا بیٹی تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا، تو مجھے یہ بتا کہ جب تیرے باپ نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا تو کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی میری بیٹی کی طرف یعنی تیری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ عزیز دوستو، آج تم خود گناہوں سے بچو گے، ایسی بیماریوں سے بچو گے تو کل تمہاری اولاد جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلے گی، کل تمہاری اولاد سیدھے رستے پہ چلے گی۔ میں لبرل آنٹیوں سے کہہ رہا ہوں، لبرل آنٹیوں سے، یہ جو آزادی کے جو نعرے لگا رہی تھی کہ تمہارا باپ نسلی نہیں ہے، تمہارا باپ نسلی نہیں ہے، تمہاری ماں نسلی نہیں ہے، اگر تمہارے باپ نے قرآن پڑھا ہوتا، دین کی تعلیم کو سمجھا ہوتا، قرآن کی تعلیم کو سمجھا ہوتا، دین حق پر چلا ہوتا، وہ ٹھیک ہے نمازیں اس نے پڑھی ہوتی، اس نے آزادی اسلام کو کچھ سمجھا ہوتا، تو آج تم گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے آزادی کے نعرے ہرگز بھی نہ لگاتی، ہرگز بھی تم نعرے نہ لگاتی۔ تمہارے باپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تمہاری ماں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی آزادی اس کا فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، اور تم آزادی کے نعرے لگاتی ہو۔ کون سی آزادی، کیسی آزادی؟ ایک بچی نے بزرگوں سے فرمایا، بزرگوں سماج کے اندر عورت کو ہر جگہ پہ روکا جاتا ہے، یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، گھر جلدی آؤ، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مرد یہ کام کرتا ہے، گھر لیٹ آتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا، کچھ اور کام کرتا ہے اسے کچھ نہیں کہا جاتا، مطلب کہ عورتوں پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے اور مردوں پر، خواتین کے برعکس مردوں پر جو ہے سختی نہیں کی جاتی۔ ایسا کیا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹی آپ دیکھ رہی ہو لوہے کی دکان ہے اور لوہے کے جہاں پہ سامان پڑا ہے یعنی گودام میں کچھ لوہے کے ٹکڑے پڑے ہیں، جہاں پہ دن کو سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان پر بارش ہوتی ہے، ہر قسم کی مٹی پڑتی ہے اس کے اوپر، لیکن ان پر جو ہے کبھی بھی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی معاشرے میں ان کی قیمت جو ہے گرتی ہے، جو قیمت ہے ان کی وہی قیمت رہتی ہے۔ یہ حیثیت جو ہے مردوں کی ہے سماج میں۔ اب آپ آگے چلو،
وہ بزرگ اس کو سونے کی سونار کی دکان پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو کہتے ہیں کہ بیٹی یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے ایک ڈبہ ہے۔ بیٹی ڈبی کو کھولتی ہے، اندر ایک اور ڈبہ نکلتا ہے، اس ڈبے کو کھولتی ہے، ایک چھوٹی سی ڈبی نکلتی ہے۔ اس ڈبی کو جب وہ کھولتی ہے تو اندر ریشم میں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک جو ہے سونے کا ٹکڑا، ہیرا پڑا ہوا ہے۔ اب بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹی سونار کو پتہ ہے کہ اگر اس ہیرے کے اوپر جو ایک چھوٹی سی خراش بھی آ گئی تو اس کی جو ہے قیمت جو ہے وہ بالکل اوپر سے آگے نیچے آ جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ یہی مثال آپ کی ہے، آپ گھر میں رہو گی، محفوظ رہو گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا خاوند کمائے گا، آپ کو کھلائے گا، آپ کو راضی رکھے گا۔ آپ اپنے خاوند کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ نعرے لگاتی ہو کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم اپنی مرضی سے پردہ کریں گی تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گی تب بھی ٹھیک ہے، ہم مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے یہ جو نعرے بازی لگائی گئی، ٹھیک ہے، احتجاج ہوا گیا، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی چاہیے؟ خواتین گھر کے اندر اچھی لگتی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، گھر کے معاملات کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ باہر کے معاملات کے لیے ان کا مرد ہے، وہ کمائے کھلائے گا، آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ تو عزیز، میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور تمام چھوٹے بچوں کے جو والدین ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ کے بچے وہی سیکھیں گے، وہی کچھ سیکھیں گے آپ کے بچے، ٹھیک ہے؟ جو تعلیم ابھی آپ ان بچوں کو دیں گے، ابھی ان کی عمر ہے سیکھنے کی، بڑے ہو جائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خدا را، ٹھیک ہے، ابھی آپ گانے سنتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دن رات گانے سنتے ہیں، گھروں میں ٹی ویوں پہ گانے لگائے ہوئے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور میوزک پلیئر لیے ہوئے ہیں اور گانے لگائے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے بڑے پرہیزگار بنیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں گے۔ بھائی آپ کے بچے کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابا ایسا ہے تو بچے بھی ایسے ہی نکلیں گے، اولاد بھی پھر ایسی ہوگی، اور جب اولاد ایسی ہوگی جب بڈھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ بچے پھر خدمتیں بھی نہیں کریں گے، کوئی خدمت نہیں، ابا مر رہا ہوگا، بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہوگا اور اولاد مزے اڑا رہی ہوگی۔ آپ جب دین کے اوپر چلیں گے، ٹھیک ہے، قرآن کی تعلیم کو اپنائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے بچے بھی اپنائیں گے، بچوں پر بھی اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب بچوں پر اثر ہوگا تو یہ بچوں پر، جب آپ بزرگ ہو جائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہم نے جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی تھی اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔